تو اور اب تو چیف آف دا آرمی سٹاف بھی اردو بولنے والا ہے، اس کو بھی غداری کا ٹھپا لگا دیا. شکر ہے کہ اس کو را کا ایجنٹ نہیں بولا. یہ پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ان کا ہے جن کے باپ دادے پاکستان کے غدار تھے اعلانیہ، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور پاکستان کو ناپاکستان کرتے تھے. تو جو غداروں کی جو مکار اولادیں ہیں، یہ ان کا پھیلایا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے اپنے باپ دادوں پہ تو لعنت کریں، دوسروں کے لوگوں کو یہ غدار قرار دیتے تھے ایک سیکنڈ کے اندر. اب ہر اردو بولنے والا اگر غدار ہے تو آپ یہاں میرے حلقے میں آ جائیں. میں بھی کراچی کا اردو بولنے والا ایک صدر رہا ہوں پیپلز پارٹی کا. پٹھانوں سے، پنجابیوں سے، بلوچوں سے، سندھیوں سے پوچھے، ان کے وڈیرے اور ان کے سرداروں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی جو ایک اردو بولنے والے نے یہیں پہ رہ کے کی، اور ان کے تمام مکانات کو یہاں پہ مستقل کیا، ان کو کراچی کا ایک جائز حق دیا. یہ اور بات ہے کہ میں کشمیر کے اندر جو ہے وہ سرزمین نہیں خرید سکتا، لیکن ہر کشمیری آ کے ڈیفینس کے لیفٹنٹ میں دھڑلے سے زمینیں خرید رہے ہیں. میں جاتا ہوں کوئی میاں والی یا لاہور تو لوگ مجھے کہتے ہیں میں باہر والا آ گیا. تو یہ مائنڈ سیٹ الحمدللہ کراچی کون پکڑا. ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے سوچ کے لوگوں کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. اور میری دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جتنے بھی الزامات آج لگائے وہ اب ایک سال کے تو نہیں تھے نا، اس سے پہلے کے تھے. اب ایک سال سے تو کوئی رینجر نے 7 سے 8 چھاپے مارے، عامر خان، قمر منصور سمیت 170 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کی انویسٹیگیشن کی، 3000 سے زیادہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا جو ضمانت پر آ گئے. تو یہ جتنے الزامات ہیں اس کو تو بھگت چکی ہے ایم کیو ایم. کوئی نئے الزام کی بات کی جائے نا جو ایک سال میں ہوا ہو. اب ایم کیو ایم پہ اگر 90 کے اوپر سے اسلحہ نکلے، اس کی رپورٹ بھی نہ آئے کہ چلو وہ اسلحہ بھی صحیح تھا، عامر خان بھی واپس آ گیا، قمر منصور بھی واپس آ گیا، تو اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ را کا ایجنٹ کدھر سے آ گیا اور یہ تخریب کاری کے الزامات کہاں گئے. میں یہ سوال ایم کیو ایم سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کیا پرابلم ہے. کیا یہ سوال اب اس ملک کی اشرافیہ سے ہی پوچھنا پڑے گا جی آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اگر ایم کیو ایم میں یہی الزامات بار بار لگنے تو پھر اس کا مطلب ہے پرابلم کچھ آپ کے ساتھ بھی ہے. مسعود بھائی، ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جتنا کڑا احتساب پچھلے ایک سال میں ایم کیو ایم کا ہوا کسی کا نہیں ہوا. مجھ سے زیادہ تو اختلافات ہیں ہی نہیں کسی کے ایم کیو ایم سے، کیونکہ میں تو 4.5 سال انہوں نے مجھے میرے شہر میں نہیں گھسنے دیا. لیکن میں ایک چیز کا ایک غیر جانبدار تجزیہ کروں گا تو مجھے یہ بات ماننی پڑے گی کہ پچھلے ایک سال سے رینجرز نے اور تمام اداروں نے ایم کیو ایم کا سخت ترین احتساب کیا. تو یہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ مصطفیٰ کمال کے جو الزامات آ رہے ہیں تو آپ کی انویسٹیگیشن کس کھاتے کے اندر چلی گئی؟ پھر آپ کی انویسٹیگیشن تو زیرو ہو گئی. کم سے کم ٹیلی ویژن پہ تجزیہ دینے سے پہلے آپ کو رینجر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر 170 دہشت گرد گرفتار کیے تھے بشمول عامر خان کے اور وہ واپس آ گئے تو اس کا مطلب پھر وہ دہشت گرد نہیں تھے. ہمارے حساس ادارے غلط انویسٹیگیشن نہیں کرتے. یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ تو آٹومیٹکلی غلط ثابت ہو چکے. دیکھیں نا، آپ تجارتی معاملات کے اندر میاں نواز شریف کے دیکھ لیں، جندال گروپ سے اس کے تعلقات دیکھ لیں، مٹل گروپ سے اس کے تعلقات دیکھ لیں. اچھا یہ چھوڑیں، میں کے الیکٹرک کی تمام انتظامیہ کا ریکارڈ رکھ چکا ہوں. 80% انڈین بیس ہے، سب را کے ایجنٹ ہیں. آج تک ابراج گروپ میں تو جھانک کے کسی نے نہیں دیکھا. تو مسئلہ تو پھر را نہیں ہے نا، پھر تو مسئلہ کچھ اور ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اگر را مسئلہ ہے تو کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو گرفتار کریں جو 800 ارب روپے کا کاپر چرا کے بیچ کے کھا گئے. اس میں کسی اینکر کو بولو تو اس کے پاؤں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہو یار مالک نوکری سے نکال دے گا بھائی، اشتہار بند ہو جائیں گے. تو یہ تو صورتحال ہے. بجی آخر ایک ایم کیو ایم تو اس کی ڈگڈگی بجائے جاؤ، وہ بھی بجوا رہے ہیں اور آپ بھی بجائے جاؤ. نو ایشو، نو پرابلم. پاکستان میں کوئی را مسئلہ نہیں ہے. اگر را مسئلہ ہے تو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام گھسبیٹھیوں کو پکڑو، یہ را نے بٹھائے. اگر را مسئلہ ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم خود سب سے بڑا را کا ایجنٹ ہے، اس کو پکڑو جس نے مودی کے ساتھ 2.5 گھنٹے گزارے اور ٹاپی کر کے جس نے چائنا کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور انڈیا کو مضبوط کر دیا. اس سے بڑی را کی ایجنٹی کیا ہوگی؟ اگر اس پہ بھی کچھ نہیں بولتا تو پھر بھائی صرف آصف زرداری کو گالیاں دو، الطاف حسین کو گالیاں دو. میڈیا 3 گھنٹے تو کیا 24 گھنٹے دکھائے گا انشاءاللہ. یہی کام کرے اب آدمی. اچھا، آپ ایم کیو ایم کے ہمیشہ ناقدین میں رہیں، آج آپ ایم کیو ایم کے فیور میں نظر آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وہ کامیاب کر دیا، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی اس بیان سے مکر گئی اور ایم کیو ایم اس جگہ کھڑی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اور فوج کو دور کرنے کے درمیان ایک رخنہ ڈالا گیا ہے میاں نواز شریف کی جانب سے، جو کسی طور پہ نہیں جانتے. اب ہم تو ایم کیو ایم پہ کھلے عام را کے الزامات لگاتے ہیں تقریروں کی وجہ سے. کوئی میاں نواز شریف سے پوچھے گا کہ یہ مودی اس کے گھر کے اندر بغیر ویزے کے آتا ہے، کیا وہ را کا ایجنٹ نہیں ہے؟ وہ ٹاپی گیس پائپ لائن کو انڈیا تک پہنچا کے چائنا کو کک آؤٹ کر دیا اس نے. کیا یہ اس نے را کی خدمت نہیں کی؟ کیا سارے را کے
ایجنٹ آپ لوگوں نے اردو بولنے والوں میں ڈھونڈنے, پاکستان کے بانیان کی اولادوں کو رو کے الزامات دینے. یہ جو کھلا رو کا گھسبیٹیا بیٹھا ہوا ہے آپ کی اسمبلی کے اندر, جاؤ نا اس کے گریبان پکڑو اور اس سے پوچھو کہ تم نے ٹاپی کس سے پوچھ کے کی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میری آرمی نے آج تک ٹاپی کے حق میں یا قطر گیس پائپ لائن کے حق میں تو کبھی کوئی بیان ہی نہیں دیا. میری تو آرمی ابھی بھی چائنا کے ساتھ کھڑی ہے اور ایران گیس پائپ لائن کے لیے وہ دن رات کوششیں کر رہی ہے, گوادر میگول سٹی کے لیے. لیکن اگر میری ملٹری کے ساتھ اس ضرب گست کے موقع پہ کراچی کا 3 کروڑ لوگ کھڑا ہے تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی آرمی کا سب سے بڑا آگے بڑھاؤں گا اور یہ بھی پوچھوں گا سب سے بڑا ایم کیو ایم کا ابتدائی جو ریاکشن آیا ہے, کہا گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا پاکستان آنا اس کے پیچھے چودھری نثار ہیں. کیا آپ تبصرہ کیجئے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ چلتی رہی, کسی نے کوئی بریک نہیں لیا, کوئی کمرشل نہیں چلا, ہیڈ لائنز کا وقت آیا, ہیڈ لائنز بھی اسکپ کر دی گئی, پریس کانفرنس چلتی رہی. جب اس کے جواب میں ایم کیو ایم نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد سارا میڈیا تقریباً باہر نکل چکا تھا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ کردار نہیں آتا تو میرا شک بھی وہیں جاتا جب پاکستانی اس وقت اندھیر نگری کے اندر ڈوبے پڑے ہیں. یہ شک وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تو سارا کردار پیمرا کا ہے. میں افواج پاکستان کے حق میں بات کروں, پیمرا ابھی میرا بلاک کر دے گا, آپ کو نوٹس بھیج دے گا. میں انصاف کے تقاضے کی بات کروں تو پیمرا میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بھی نوٹس بھیج دیں گے اور آپ پہ فائن کر دیں گے. تو یہ تو پیمرا کی کارستانی ہے نا, اور پیمرا کو ڈائریکٹ ہیڈ کرتا ہے وزارت اطلاعات اور خود میاں نواز شریف صاحب. تو اب اس چیز کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پورے ڈرامے کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کا کردار موجود, میں اس کا سامنا کروں. لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو سری لنکن ٹیم پہ حملہ کرایا تھا وہ تو باقاعدہ رو نے کرایا تھا, تو وہ بھی الطاف حسین ہی تھا اس کے پیچھے. یہ جو سانہ صفورہ ہوا تھا نا جس میں 35 آدمیوں کے سروں میں گولی مار دی تھی, وہ بھی الطاف حسین نہیں کرایا تھا. یہ جامع کراچی میں جو دھماکے میں نکلے تھے نا لوگ قاتل, وہ بھی الطاف حسین کے حکم پہ آئے تھے. بھائی یہ سرن جماعت اسلامی تھی, ایک طرف ڈگڈگی بجاؤ دوسرا ڈھول نہیں پیٹو تو دوسرا ڈھول جو ہے کمزور ہو جائے گا. تو اگر آپ کو انصاف لے کے چلنا ہے تو سیدھا سیدھا ناک کی سیدھ میں انصاف کریں. یہ 2016 ہے, یہاں پہ جو رستے میں آج جانور پھر رہے ہیں نا ان کو بھی پتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے.